افسانے کا عنوان ہے خونی تھوک۔ گاڑی آنے میں ابھی کچھ دیر باقی تھی۔ مسافروں کے گروہ پلیٹ فارم کے سنگین سینے کو روندتے ہوئے ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ پھل بیچنے والی گاڑیاں ربر ٹائر پہیوں پر خاموشی سے تیر رہی تھیں۔ بجلی کے سینکڑوں قمقمے اپنی نہ جھپکنے والی آنکھوں سے ایک دوسرے کو ٹکٹکی لگائے دیکھ رہے تھے۔ برقی پنکھے سرداہوں کی صورت میں اپنی ہوا پلیٹ فارم کی گدلی فضا میں بکھیر رہے تھے۔ دور سے ریل کی پٹری کے پہلو میں ایک سرخ لیمپ نگاہوں سے مسافروں کی آمد و رفت کا بغور مشاہدہ کر رہا تھا۔ پلیٹ فارم کی فضا سگریٹ کے تند دھوئیں اور مسافروں کے شور میں لپٹی ہوئی تھی۔ پلیٹ فارم پر ہر ایک اپنی دھن میں مست تھا۔ 3-4 بینچ پر بیٹھے اپنی ہونے والی سیر کا تذکرہ کر رہے تھے۔ ایک گھڑی کے نیچے خدا معلوم کن خیالات میں غرق گنگنا رہا تھا۔ دور کونے میں ایک نیا بیاہ جوڑا ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ خاوند اپنی بیوی کو کچھ کھانے کے لیے کہہ رہا تھا اور وہ شرما کر مسکرا دیتی تھی۔ پلیٹ فارم کے دوسرے سرے پر ایک نوجوان قلیوں کے ساتھ لڑکھڑا کر چل رہا تھا جو اس کی بہن کا تابوت اٹھائے ہوئے تھے۔ 5-6 فوجی سپاہی ہاتھ میں چھڑیاں لیے اور سیٹی بجاتے ہوئے ریفریشمنٹ روم سے شراب پی کر نکل رہے تھے۔ ایک اسٹال پر چند مسافر اپنا وقت ٹالنے کی خاطر یوں ہی کتابوں کو الٹ پلٹ کر دیکھنے میں مشغول تھے۔ بہت سے قلی سرخ وردیاں پہنے گاڑی کی روشنی کا امید بھری نگاہوں سے انتظار کر رہے تھے۔ ریفریشمنٹ روم کے اندر ایک صاحب انگریزی لباس زیر تن کیے سگار کا دھواں اڑا کر وقت کاٹنے کی کوشش کر رہے تھے۔ قلیوں کی زندگی بھی گدھوں سے بدتر ہے، مگر میاں کیا کریں، آخر پیٹ کہاں سے پالیں؟ ایک قلی دن بھر میں کتنا کما لیتا ہے؟ یہی 8-10 آنے، یعنی صرف جینے کا سہارا، اور اگر بال بچے ہوں تو اپنا پیٹ کاٹ کر ان کا منہ بھریں۔ خالد، خدا کی قسم، جب ان لوگوں کی تاریک زندگی کا خیال ایک دفعہ بھی میرے ذہن میں آ جائے تو پہروں یہی سوچتا ہوں کہ آیا ان کی مصیبت ہماری نام نہاد تہذیب پر بدنما داغ نہیں ہے۔ 2 دوست پلیٹ فارم پر ٹہلتے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ خالد اپنے دوست کی گفتگو سن کر قدرے متعجب ہوا اور مسکرا کر کہنے لگا، کیوں میاں، یہ لینن کب سے بنے ہو تم؟ تہذیب کس بلا کا نام ہے؟ انسانیت کے سرد لوہے پر جما ہوا زنگ؟ جانے دو ایسی باتوں کو، جانتے ہو میں پہلے ہی اپنے حواس کھوئے بیٹھا ہوں۔ خالد، سچ کہہ رہے ہو، یہ باتیں واقعی دماغ کو درہم برہم کر دیتی ہیں۔ 2 روز ہوئے اخبار میں ایک خبر پڑھی کہ 15 مزدور کارخانے میں آگ لگ جانے سے جلے ہوئے کاغذ کی مانند راکھ ہو گئے۔ کارخانہ بیمہ شدہ تھا، مالک کو روپیہ مل گیا، مگر 15 عورتیں بیوہ بن گئیں اور خدا معلوم کتنے بچے یتیم ہو گئے۔ کل 3 نمبر پلیٹ فارم پر ایک خاک روب کام کرتے کرتے گاڑی تلے آ کر مر گیا۔ کسی نے آنسو تک نہ بہایا۔ جب سے یہ واقعہ دیکھا ہے طبیعت سخت مغموم ہے۔ یقین جانو حلق سے روٹی کا ٹکڑا نیچے نہیں اترتا۔ جب دیکھو اس خاک روب کی خون میں لتھڑی ہوئی لاش آنکھیں نکالے میری طرف گھور رہی ہے۔ مجھے اس کے گھر ضرور جانا چاہیے، شاید میں اس کے بچوں کی کچھ مدد کر سکوں۔ خالد مسکرایا اور اپنے دوست کا ہاتھ دبا کر کہنے لگا، جاؤ 15 مزدوروں کی بےکس بیویوں کی بھی مدد کرو۔ یہ ایک نیک اور مبارک جذبہ ہے، مگر اس کے ساتھ ہی شہر کے کچھ فاصلے پر چند ایسے لوگ بھی آباد ہیں جن کے پاس ایک وقت کے لیے سوکھی روٹی کا نصف ٹکڑا بھی میسر نہیں ہے۔ گلیوں میں ایسے بچے بھی ہیں جن کے سروں پر دست شفقت رکھنے والا کوئی نہیں۔ ایسی سینکڑوں عورتیں موجود ہیں جن کا حسن غربت کے کیچڑ میں گل سڑ رہا ہے۔ بتاؤ تم کس کس کی مدد کرو گے؟ ان پھیلے ہوئے ہاتھوں میں سے کس کی مٹھی بھرو گے؟ ہزاروں ننگے جسموں میں سے کتنوں کی ستر پوشی کرو گے؟ درست کہتے ہو خالد، درست کہتے ہو، مگر بتاؤ اس تاریک آندھی کو کس طرح روکا جا سکتا ہے؟ اپنے ہم جنس افراد کو ذلت کی زندگی بسر کرتے دیکھنا، ننگے سینوں پر چمکتے ہوئے بوٹوں کی ٹھوکریں لگتے دیکھنا سخت بھیانک خواب ہے۔
واقعات کی رفتار کا نتیجہ دیکھنے کا انتظار کرو۔ یہ لوگ اپنی طاقت کے باوجود اس طوفان کو نہیں روکتے۔ خود اعتمادی نے انہیں برداشت کرنا سکھا دیا ہے۔ چنگاری کو شعلوں میں تبدیل کر دینا آسان ہے، مگر چنگاری پیدا کرنا بہت مشکل ہے۔ بہرحال تمہیں امید رکھنی چاہیے، شاید تمہاری زندگی ہی میں مصائب کے بادل دور ہو جائیں۔ میں یہ سہانا وقت دیکھنے کے لیے اپنی زندگی کے بقایا سال نظر کرنے کو تیار ہوں۔ کاش یہی خیال باقی لوگوں کے دل میں بھی موجود ہوتا، مگر یار گاڑی آج کچھ دیر سے آتی معلوم ہوتی ہے۔ دیکھو نا، پٹری پر روشنی کا نام و نشان تک نظر نہیں آتا۔ خالد کا دوست کسی گہری فکر میں غوطہ زن تھا، اس لیے اس نے اپنے دوست کے آخری الفاظ بالکل نہ سنے، اور اگر اس نے سنے تو کچھ خیال کر کے کہنے لگا، واقعی یہ خیال پیدا کرنا چاہیے، اور اگر چھوڑو میاں اب اس فلسفے کو، کچھ پتہ نہیں گاڑی کب آئے گی۔ خالد نے اپنے دوست کا بازو پکڑتے ہوئے کہا۔ گاڑی اور پھر سامنے والی گھڑی کی طرف نگاہ اٹھا کر 9:25، بس 10 منٹ تک آ جائے گی، یعنی 10 منٹ کے بعد ہمارا دوست ہمارے پاس ہوگا۔ ذرا خیال تو کرو، میں وحید کی آمد اس دردناک گفتگو کی وجہ سے بالکل بھول چکا تھا۔ یہ کہتے ہوئے خالد کے دوست نے جیب سے سگریٹ نکال کر سلگانا شروع کر دیا۔ پلیٹ فارم پر لوگوں کا ہجوم تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ مسافر بڑی سرعت سے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ قلی اسباب کے ڈھیروں کے پاس خاموش کھڑے گاڑی کے منتظر تھے کہ جلد اپنے کام سے فارغ ہو کر ایک آنا حاصل کر سکیں۔ خوانچے والے دوسرے پلیٹ فارموں سے جمع ہو کر اپنی مخصوص صدا بلند کر رہے تھے۔ فضا گاڑیوں کی گڑگڑاہٹ، مختلف انجنوں کی بھپ بھپ، خوانچے والوں کی صداؤں، مسافروں کی باہم گفتگو کے شور اور قلیوں کی بھدی آوازوں سے معمور تھی۔ برقی پنکھے بدستور آہیں بھر رہے تھے۔ ریفریشمنٹ روم کے اندر بیٹھے ہوئے مسافر نے جو ابھی سگار کو دانتوں سے دبائے کش لے رہا تھا، اپنی کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی کی طرف بڑی بے پرواہی کے انداز میں دیکھا اور بازو کو جھٹکا دے کر مرمری میز پر سہارا دیتے ہوئے بلند آواز میں بولا، بوائے۔ تھوڑی دیر خادم کا انتظار کرنے کے بعد وہ پھر چیخا، بوائے بوائے، اور پھر آہستہ آہستہ بڑبڑاتے ہوئے، نمک حرام۔ جی آیا حضور، دوسرے کمرے میں سے کسی کی آواز آئی۔ ساتھ ہی سفید لباس پہنے ایک خادم بھاگ کر اس مسافر کے قریب مؤدب کھڑا ہو گیا۔ حضور، ہم نے تمہیں 2 دفعہ آواز دی، سوئے رہتے ہو تم لوگ شاید۔ حضور میں نے سنا نہیں، ورنہ کیا مجال غلام حاضر نہ ہوتا۔ غلام کا لفظ سن کر مسافر کا غصہ فرو ہو گیا۔ دیکھو، درجہ اول کے مسافروں سے یہ بے رخی اچھی نہیں، ہم تمہارے بڑے صاحب کے بھی کان کھینچ سکتا ہے۔ جی ہاں، ایجنٹ کے، وہ ہمارا دوست ہے۔ خیر دیکھو تم ویٹنگ روم میں جاؤ اور ہمارے قلی سے کہو کہ وہ صاحب کا تمام اسباب پلیٹ فارم پر لے جائے، گاڑی آنے میں صرف 5 منٹ باقی ہیں۔ بہت اچھا حضور، اور ہاں، ہمارا بل دوسرے آدمی کے ہاتھ بھجوا دو۔ دیکھو، بل میں 555 نمبر سگریٹ کے ایک ڈبے کا دام بھی شامل کر لینا۔ 555 نمبر ڈبہ، خیال رہے۔ بل اور ڈبہ گاڑی میں لے کر حاضر ہو جاؤں گا، وقت تھوڑا ہے۔ جو مرضی میں آئے کرنا، مگر اب تم جاؤ اور جلدی ہمارے قلی کو اسباب نکالنے کے لیے کہہ دو۔ مسافر نے یہ کہہ کر ایک انگڑائی لی اور میز پر پڑے ہوئے شراب کے گلاس میں سے آخری گھونٹ ایک ہی جرعے میں ختم کر دیے۔ گیلے ہونٹ ایک بے داغ ریشمی رومال سے صاف کرنے کے بعد وہ اٹھا اور آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھا۔ صاحب کو دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ کر ایک خادم نے جلدی سے دروازہ کھول دیا۔ مسافر بڑی رعونت سے ٹہلتا ہوا پلیٹ فارم کی بھیڑ میں گم ہو گیا۔ 2 ریل کی آہنی پٹریوں کے درمیان خیرہ کن روشنی کا ایک دھبا نظر آیا، جو آہستہ آہستہ آس پاس کی تاریکی کو چیرتا ہوا بڑھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد یہ دھبا روشنی کی ایک لمبی دھاری میں تبدیل ہو گیا، اور دفتن انجن کی چوندھیا دینے والی روشنی ایک لمحے کے لیے پلیٹ فارم کے قمقموں کو اندھا بناتی ہوئی گل ہو گئی۔ ساتھ ہی کچھ عرصے کے لیے انجن کے آہنی پہیوں کی بھاری گڑگڑاہٹ تلے پلیٹ فارم کا شور دب کر رہ گیا۔ ایک چیخ کے ساتھ گاڑی اسٹیشن کے چبوترے کے پہلو میں کھڑی ہو گئی۔ پلیٹ فارم کا دبا ہوا شور انجن کی گڑگڑاہٹ سے آزاد ہو کر
ایک نئی تازگی سے بلند ہوا۔ مسافروں کی دوڑ دھوپ، بچوں کے رونے کی آواز، قلیوں کی بھاگ دوڑ، اسباب نکالنے کا شور، ٹھیلوں کی کھڑکھڑاہٹ، خانچے والوں کی بلند صدائیں، شنٹ کرتے ہوئے انجنوں کی دلخراش چیخیں اور بھاپ نکلنے کی شاں شاں پلیٹ فارم کی آہنی چھت تلے فضا میں ایک دوسرے سے ٹکراتے ہوئے تیر رہی تھی۔ خالد، وحید کو دیکھا تم نے کسی ڈبے میں؟ نہیں تو، خدا جانے اس گاڑی سے آیا بھی ہے یا نہیں۔ تار میں تو اسی گاڑی کا ذکر تھا۔ ارے وہ ڈبے میں کون ہے؟ وحید۔ ہاں وحید۔ دونوں دوست بھاگتے ہوئے اس ڈبے کی طرف بڑھے جس میں سے وحید اپنا اسباب اتروا رہا تھا۔ ریفریشمنٹ روم والا مسافر تیزی سے فرسٹ کلاس کمپارٹمنٹ کی طرف بڑھا، باہر دروازے کے برابر لگے ہوئے کاغذ کو ایک نظر دیکھنے کے بعد دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا اور پیتل کی ایک سلاخ پکڑ کر قلی اور اپنے اسباب کا انتظار کرنے لگا۔ قلی اسباب سے لدا ہوا گاڑی کے ڈبوں کی طرف دیکھ کر دوڑا چلا آ رہا تھا۔ مسافر نے اسے دیکھا اور جھلا کر بلند آواز میں کہا، ابے اندھے ادھر آ۔ قلی نے مسافر کی آواز پہچان کر ادھر ادھر نگاہ دوڑائی، مگر بھیڑ میں خود مسافر کو نہ دیکھ سکا۔ وہ ابھی اسی پریشانی میں تھا کہ ایک اور آواز آئی، کیوں نظر نہیں آ رہا کیا؟ ادھر ادھر، ناک کی سیدھ۔ قلی نے مسافر کو دیکھ لیا، اسباب لے کر اس کے پاس جا کھڑا ہو گیا۔ صاحب ایک طرف ہٹ جائیے، میں اسباب اندر رکھ دوں۔ ہاں رکھو۔ مسافر دروازے کے قریب ایک گدے دار نشست پر بیٹھ گیا۔ مگر اتنا عرصہ سو رہے تھے کیا؟ خان سامان نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ صاحب کا سامان اٹھا کر گاڑی آتے ہی فوراً ڈبے میں رکھ دینا؟ مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ کس ڈبے میں سوار ہوں گے، قلی نے ایک بھاری ٹرنک بالائی نشست پر رکھتے ہوئے کہا۔ یہ ہمارا ریزرو ڈبہ ہے، باہر چٹ پر ہمارا نام بھی لکھا ہوا ہے۔ آپ نے پہلے کہا ہوتا تو ہرگز دیر نہ ہوتی۔ 1 2 3 8 اور یہ 10۔ قلی نے اسباب کی مختلف اشیاء گننا شروع کر دیں۔ سامان قرینے سے رکھنے کے بعد قلی نے اپنے اطمینان کے لیے ایک بار پھر رکھی ہوئی چیزوں پر نگاہ ڈالی اور ڈبے سے نیچے پلیٹ فارم پر اتر گیا۔ صاحب اپنا سامان پورا کر لیجئے۔ مسافر نے بڑی بے پرواہی سے اپنی جیب سے ایک نفیس بٹوا نکالا اور ابھی کھول کر مزدوری ادا کرنے ہی والا تھا کہ اسے کچھ یاد آ گیا۔ ہماری چھڑی کہاں ہے؟ چھڑی؟ چھڑی تو آپ ہی کے پاس تھی۔ میرے پاس؟ بکتا ہے، وہیں چھوڑ آیا ہوگا تو۔ چھڑی آپ کے پاس تھی، مگر صاحب اس سخت کلامی سے پیش آنا درست نہیں، جب میں نے کوئی خطا ہی نہیں کی۔ قلی کی زبان سے اس قسم کے الفاظ سن کر مسافر آگ بگولا ہو گیا اور جگہ سے اٹھ کر دروازے کے پاس کھڑا ہو کر چلانے لگا، سخت کلامی سے پیش آنا درست نہیں؟ کسی نواب کا بچہ ہے؟ جتنے کی چھڑی ہے اتنی تو تیری اپنی قیمت بھی نہیں۔ چھڑی لے کر آتا ہے یا نہیں؟ چور کہیں کا۔ چور کے لفظ نے قلی کے دل میں ایک طوفان برپا کر دیا۔ اس کے جی میں آئی کہ اس مسافر کی ٹانگ پکڑ کر نیچے کھینچ لے اور اسے اکڑفوں کا مزہ چکھا دے، مگر طبیعت پر قابو پا کر خاموش ہو گیا اور نرمی سے کہنے لگا، آپ کو ضرور غلط فہمی ہوئی ہے، چھڑی آپ نے کہیں رکھ دی ہوگی، مجھے بتائیے میں وہاں سے لے آؤں؟ گویا میں بیوقوف ہوں؟ میں کہہ رہا ہوں چھڑی لے کر آ، ورنہ ساری شیخی کرکری کر دوں گا۔ قلی ابھی کچھ جواب ہی دینے والا تھا کہ اسے چند قدم کے فاصلے پر خان سامہ نظر آیا جو ہاتھ میں سگریٹ کا ڈبہ اور چھڑی لیے چلا آ رہا تھا۔ چھڑی خان سامہ لے کر آ رہا ہے اور آپ خواہ مجھ پر برس رہے ہیں، بھکو مت، کتے کی طرح چلا رہا ہے۔ یہ سن کر قلی غصے سے بھرا ہوا مسافر کی طرف بڑھا۔ مسافر نے پورے زور سے اس کے بڑھے ہوئے سینے میں اپنے نوکیلے بوٹ سے ٹھوکر ماری۔ ٹھوکر کھاتے ہی قلی چکراتا ہوا سنگین فرش پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ قلی کو گرتے دیکھ کر بہت سے لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے۔ بیچارے کو سخت چوٹ آئی ہے، یہ لوگ بہانہ بھی کرتے ہیں، منہ میں سے شاید خون نکل رہا ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ اس آدمی نے اسے بوٹ سے ٹھوکر ماری ہے، کہیں مر نہ جائے بیچارہ۔ کوئی دوڑ کر پانی کا ایک گلاس تو لائے۔ بھائی ایک طرف ہٹ کر کھڑے ہو، ہوا تو آنے دو۔ قلی کے گرد جمع ہوتے ہوئے لوگ آپس میں اس طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد خالد اور اس کا دوست بھیڑ چیر کر گرے ہوئے مزدور کے قریب پہنچے۔ خالد نے اس کے سر کو اپنے گھٹنوں پر اٹھا لیا اور اخبار سے ہوا دینا شروع کر دی، پھر اپنے دوست سے مخاطب ہو کر بولا، مسعود، وحید سے کہہ دو کہ اب ہم اس سے گھر پر مل سکیں گے، اور ہاں اس ظالم کو دیکھنا کہاں ہے، گاڑی چلنے والی ہے، کہیں چلا نہ جائے۔ یہ سنتے ہی لوگ اس مسافر کے ڈبے کے پاس جمع ہو گئے جو کھڑکی کے پاس بیٹھا کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اخبار پکڑے پڑھنے کی بے سود کوشش کر رہا تھا۔
مسعود اپنے دوست وحید سے رخصت ہو کر اس مسافر کی طرف بڑھا اور کھڑکی کے قریب جا کر نہایت شائستگی سے کہا، آپ یہاں اخبار بینے میں مصروف ہیں اور وہ بیچارہ بے ہوش پڑا ہے، پھر میں کیا کروں؟ چلیے اور کم از کم اس کی حالت تو ذرا ملاحظہ کیجیے۔ کمبخت نے میرے سفر کا تمام لطف بدمزہ کر دیا۔ اور پھر دروازے سے باہر نکلتے ہوئے، چلیے صاحب، یہ مصیبت بھی دیکھنا تھی۔ خالد بے ہوش قلی کا سر تھامے اسے پانی پلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ لوگ جھکے ہوئے خالد اور قلی کے چہرے کی طرف بغور دیکھ رہے تھے۔ خالد، آپ تشریف لے آئے ہیں، مسعود نے مسافر کو آگے بڑھنے کے لیے کہا۔ ہاں جناب، یہ ہے آپ کے ظلم کا شکار، کسی ڈاکٹر کو ہی بلوا لیا ہوتا آپ نے، مسعود نے مسافر سے کہا۔ مسافر قلی کے زرد چہرے اور لوگوں کا گروہ دیکھ کر بہت خوف زدہ ہوا اور گھبراتے ہوئے جیب سے اپنا بٹوا نکالا۔ مسافر ابھی جیب سے اپنا بٹوا نکال ہی رہا تھا کہ قلی کا جسم متحرک ہوا اور اس نے اپنی آنکھیں کھول کر ہجوم کی طرف پریشان نگاہوں سے دیکھنا شروع کیا۔ یہ نوٹ آپ اسے میری طرف سے دے دیجیے گا، میں جا رہا ہوں، گاڑی کا وقت ہو گیا ہے۔ مسافر نے مسعود کے ہاتھ میں 10 روپے کا نوٹ دیتے ہوئے انگریزی زبان میں کہا اور پھر قلی کو ہوش آتا دیکھ کر اس سے مخاطب ہوا۔ ہم نے اس غلطی کی قیمت ادا کر دی ہے۔ قلی یہ سن کر تڑپا، منہ سے خون کی ایک دھار بہہ نکلی۔ بڑی کوشش کے بعد اس نے یہ چند الفاظ اپنی زخمی چھاتی پر زور دے کر ادا کیے۔ میں بھی انگریزی زبان جانتا ہوں، 10 روپے، ایک انسان کی جان کی قیمت، میرے پاس بھی کچھ ہے جو… باقی الفاظ اس کے خون بھرے منہ میں بلبلے بن کر رہ گئے۔ مسافر قلی کی یہ حالت دیکھ کر اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور اس کا ہاتھ دبا کر کہنے لگا، میں زیادہ بھی دے سکتا ہوں۔ قلی نے بڑی تکلیف سے مسافر کی طرف رخ پھیرا اور منہ سے خون کے بلبلے نکالتے ہوئے کہا، میرے پاس بھی کچھ ہے، یہ لو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے مسافر کے منہ پر تھوک دیا۔ تڑپا اور پلیٹ فارم کی آہنی چھت کی طرف مظلوم نگاہوں سے دیکھتا ہوا خالد کی گود میں سرد ہو گیا۔ مسافر کا منہ خونی تھوک سے رنگا ہوا تھا۔ مسافر اور مسعود نے لاش دوسرے آدمیوں کے حوالے کر کے مسافر کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ مسافر کا مقدمہ 2 مہینے تک متواتر عدالت میں چلتا رہا۔ آخر فیصلہ سنایا گیا۔ فاضل جج نے ملزم کو تھوڑا سا جرمانہ کرنے کے بعد بری کر دیا۔ فیصلے میں یہ لکھا تھا کہ قلی کی موت اچانک تلی پھٹ جانے کی وجہ سے واقع ہوئی ہے۔ فیصلہ سناتے وقت خالد اور مسعود بھی موجود تھے۔ ملزم ان کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ قانون کا قفل طلائی چابی سے کھل سکتا ہے، مگر ایسی چابی ٹوٹ بھی جایا کرتی ہے۔ خالد اور اس کا دوست باہر برآمدے میں گفتگو کر رہے تھے۔ اگر آپ کو ہماری کوششیں پسند آئی ہیں تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ شکریہ۔